خطے میں 3-4 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت. جو فلسطین کے اندر ایک فارمولا آیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس کے اوپر حماس کا بھی جواب آ گیا ہے، اور اب لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیے ہیں کیا واقعی فلسطین میں امن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 5 دفعہ فلسطینی ریاست بنانے کی جو ہے مختلف فارمولاز آ چکے ہیں، اور ہر دفعہ اسرائیل نے اس میں کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑائی ہے اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا. تو اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور کہ کیا اب اس کے کیا سکوپ ہے اور کیا اس کا فائنل شیپ کیا ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ایران کے صدر نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ راشن جمع کرنا شروع کر دیں، متوقع حملہ ہے امریکہ کا ان کے اوپر ایک اور، یا اسرائیل کا. یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے خطے میں؟ ایران کے اوپر کیوں دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے؟ تیسرا، ہندوستان کے آرمی IAF چیف نے اور ڈیفنس منسٹر نے متعدد تھریٹس دے دی ہیں پاکستان کو، اور یہ کہا ہے کہ آپریشن سندور پارٹ 2 جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ کرنے لگے ہیں. تو اس کا جیو پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا؟ جو انڈیا پاکستان کے اندر ہے وہ تو ہے، لیکن جیو پولیٹیکل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ 3 بڑے اہم لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. شاہد احمد خان، کسی تعارف کے محتاج، آپ ان کو اکثر اس شو پہ دیکھتے رہے ہیں، ایڈوائزر ہیں فارمر پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس جو بائیڈن کے. جان حسین ہے، صحافی ہیں، مجھے تہران سے جوائن کر رہے ہیں اسپیشل ہماری ریکویسٹ پہ. انزا ثاقب، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، اور آپ کا انزا بہت بہت شکریہ، آپ پہلی بار آج کرا سچ میں آئی ہیں. شاہد احمد خان، ویری کوئکلی سب سے پہلے بتائیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے آپ کو کتنی امید ہے کہ واقعی اب کوئی امن کی بات ہو جائے گی؟ اب مبشرہ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ وار فوراً بند ہو، یہ جنگ بند ہو، تاکہ یہ مظلوم لوگ جو وہاں سلاٹر ہو رہے ہیں، کنسیڈرڈ لائک اے جینوسائیڈ، وہ ختم ہو. سب سے پہلا کام یہ ہے. اور اس کے بعد جو باقی اس پہ سب لوگ ایگری کر گئے ہیں. حماس آلسو ایگریڈ. آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ از دی ہیڈ آف دس گروپ, or Tony Blair and other Muslim countries who are part of this deal, they all agreed. تو وہ جنگ بند ہوگی تو اگلی چیزیں شروع ہوں گی. اب حماس کو یہ مشکل ہے. حماس کو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو ہوسٹیجز ہیں یہ ریلیز کر دیے تو ہمارے پاس کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں رہے گی, ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. however, اب کیونکہ تمام مسلم ممالک جو اس کا پارٹ ہیں and US and others, they sort of a guarantor in that, right? اس کے ساتھ ساتھ جو پیلسٹائن کے بھی کوئی 500-600 یا 200-300 کچھ بھی what is the number, but in hundreds they will also be released, جس میں سے کچھ لوگ غازہ سے انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں, کچھ اس سے پہلے کے, تو وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے. سیکنڈ اسٹیج از دی پیلسٹینین اسٹیٹ, رائٹ, وہ دی موسٹ امپورٹنٹ, دی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. ابھی اس جو پریزیڈنٹ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو پوزیشن ہے اس میں, اور جو اس کی ڈیٹیلز, وہ اس میں ابھی یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہیز ٹو بی ڈسکسڈ, اور وہ کیسے ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا ابھی کیسے ہوگا. لیکن آف کورس کہ پاکستان کا بھی اور دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے کہ پیلسٹائن کی ریاست بننی چاہیے, رائٹ. اور پیلسٹائن کی ریاست بنے گی تو اس سے پہلے جو وہاں پر جو اس میں ڈسٹرکشن ہو چکی ہے اس کو ری بلڈ کرنا پڑے گا. اب جب وہ ری بلڈ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بہت سے جو کنٹریز ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ول لیڈ دی ایفرٹ, وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ دا بلڈنگز, دی وے دی ڈسٹرکشن ہیپنڈ, دی وے آل دیس بامبز اینڈ مسلز, اینڈ ابھی تو وہاں پہ جو پتہ نہیں کتنے 100 یا 1000 یا لاکھ جو بھی ہوں گے وہ وہاں پہ استعمال جو ہوئے ہیں وہ دے کین بی ایکسپلوڈیڈ اگین, وٹ ایور. اٹس اے ویری ڈینجرس ایریا. تو اس میں جو میجر جو کنٹریبیوشن ہوگی, مجھے تو ایسے لگتا ہے وہ بھی US کی ہوگی, بٹ اس سے پہلے وہ کوشش ضرور کریں گے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جو پارٹ آف دا ڈیل وہ اس میں شامل ہوں. اس کے بعد جو ایک باٹم لائن ہے, ول حماس ایگری؟ حماس ول ایگری. حماس میں جو میرا اگین جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ حماس سپلٹ ہو جائے گی. ایک گروپ جو ہوگا, ایک وہ کہے گا کہ وی ایگری بیکاز دے جسٹ وانٹ ٹو اسٹاپ دا وار,
اور اس میں ایک فیکشن ہوگی جو کہے گی نہیں وی ڈونٹ وانٹ جو ملیٹنٹ فیکشن ہے وہ نہیں مانے گا. وہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایسی چیزیں ناٹ جسٹ حماس کے کہ ہر سینیریو میں اس قسم کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آئی ایکسپیکٹ دیٹ ول ہیپن بٹ کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں ابھی. انزا ثاقب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو لگ یہ رہا ہے کہ حماس از ناٹ دا گڈ کاپ، کیونکہ اسرائیل کو وہ روک تو سکتے نہیں ہیں. روز وہاں پہ درجنوں شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، آبویسلی وہ نہیں روک سکتے. تو پھر وہ اتنا ریزسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ پیس کیوں نہیں ہونے دے رہے تاکہ لوگ بچ جائیں؟ جی تھینک یو شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے. دا پروناؤنسیشن از انزا. انزا. دیکھیں اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں تو ابھی اب دیکھیں کہ جو ایک امپیکٹ تھا نا عرب کنٹریز کا شامل ہونے کے لیے ان دا پیس پروسیس، سو جو بھی ڈپلومیٹک الائنمنٹ ہے جس طرح کے پاکستان، ایجپٹ، جارڈن، یو اے ای، سعودی، قطر، یہ جو حماس کا ایون اگرینگ ٹو ریلیز ہاسٹیجز یا ٹورڈز ایک ڈسارممنٹ کا پلان، آئی تھنک یہ ایونچولی اس طرف ضرور جائے گا. لیکن اس کے لیے نا جی وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ جو پاکستان بھی آئی تھنک اپنا جو اس کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہوگا، یہاں انفلوئنس ہوگا، وہ اس فارم میں کر سکتا ہے کہ دیکھیں ایک تو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز بڑے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر دیے جائیں ٹائم لائنس کے. ایک تو امیڈیٹ اور ویریفائبل سیز فائر ہونا چاہیے. ہیومینیٹیرین ایکسیس کس طرح سے آپ پرائیورٹائز کریں گے، پروٹیکشن آف سویلینز. اس کے علاوہ پھر اگر یو این او آئی سی کے چینلز کو بھی یہاں انٹروین کر لیں کہ نہ صرف اس کو اگر ایک ملٹی لیٹرل اسٹریٹجک اپروچ بنا کے، تو آئی تھنک حماس کے اوپر بھی ایک طرح کا پریشر بنتا ہے. اچھا پاکستان کے اوپر آبویسلی ہمارے پاس ایک ذرا سی جو سچویشن یا بنتی ہے کہ ہمارا دیکھیں کوئی بھی ڈائریکٹ لیوریج نہیں ہے نہ اسرائیل کے ساتھ نہ حماس کے ساتھ. تو انفلوئنس جو ہماری ہے وہ آبویسلی کوئلیشن ڈیموکریسی ڈپلومیسی کے تھرو آتی ہے، آیا وہ او آئی سی کے فارم میں ہو یا مڈل ایسٹرن فارم میں ہو یا ہیومینیٹیرین ڈپلومیسی. نہیں ایران کے تھرو بھی تو ہو سکتا ہے انسا. جی بالکل اسی طرح میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اب جو ہے نا وی نیڈ ٹو جسٹ پش آن دیز بیسز. دوسرا آئی تھنک کہ اگر ہم یو این کے کنونشنز اٹھا کے دیکھیں، سو دیکھیں رائٹ ٹو ریزسٹ موجود ہے حماس کے پاس، لیکن کبھی بھی کوئی اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہو سکتی جہاں دونوں طرف سے جانوں کا نقصان ہو. سو آئی تھنک کہ یہ ایونچولی جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو آئی تھنک سونر اور لیٹر دونوں طرف سے اگر یہ ایک کنڈیشنل اوپننگ آتی ہے کہ حماس اگر یہ ایلیمنٹ سارے ایکسیپٹ کر لیتا ہے یو ایس پلان کے، مگر جو اس کی ڈیل کی سیکوینسنگ ہے، ویریفیکیشن ہے، یہ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ کیا یہ پیس کی طرف جائے گا اور ہم پریگمیٹزم کی طرف جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ ڈپلومیٹک بریک تھرو ہو بھی جاتا ہے، پھر بھی امیڈیٹ پرائیورٹی جو ہے نا جی اٹس ناٹ جسٹ حماس، اٹس دی ہیومینیٹیرین ایکسیس. کس طرح فوڈ، واٹر، میڈیسن، سیف کوریڈورز، کیا گارنٹیز ہوں گی ان چیز کی، کیا ٹائم لائنز ہوگی وہاں اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، وہ ساری چیزیں ابھی بہت گرے ایریاز ہیں. سو ایز لانگ ایز وہاں پہ آئی تھنک کہ کچھ پیس کانفیڈینس بلڈنگ میجر بھی ہوگا ان ٹرمز آف پرووائڈنگ concrete evidence and timelines,